اور پھر عصر کے بعد فیملی کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دس واز ہز فیملی گیٹ ٹوگیدر ٹائم. اکثر کبھی کبھی اپنی بیگمات سب کے گھر چلے جاتے ہیں, ان سے مل لیتے ہیں, ہر کسی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر لیتے ہیں, اور جس کے گھر میں اینڈ میں آنا ہوتا, رات گزارنی ہوتی, ان کے پاس آخر میں چلے جاتے. یا پھر اکثر ایسے کرتے کہ کسی ایک بیگم کے گھر جس میں انہوں نے وہ دن اسپینڈ کرنا ہوتا تھا, تو سب کو اکٹھا کر لیتے ہیں, سب بیگمات کو اکٹھا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور فیملی ٹائم ان سے گپ شپ مارتے, ان کے ساتھ ان کے حال احوال پوچھتے, اور ان کے ساتھ جو بھی میٹرز ہوتے وہ ڈسکس کرتے. فیملی کو نصیحت اسپیسیفائڈ جو نصیحت تھی نا, ویسے تو جنرک ہو رہی ہوتی ہے, لیکن فیملی کے لیے نصیحت جو کرتے وہ اس ٹائم میں کرتے ہیں. سبحان اللہ, آپ دیکھیں لیکن کی زندگی کتنی زیادہ فیملی کے گرد ریوالو ہو رہی ہے. فجر پہ اٹھے, پھر کچھ فیملی ٹائم گزارا, سن رائز کے بعد دوبارہ فیملی سے پاس گئے, زور سے پہلے دوبارہ فیملی کے پاس آئے, عصر کے بعد دوبارہ فیملی ٹائم گزارا. سو ہی یوزڈ ٹو اسپینڈ اے لاٹ آف فیملی ٹائم, اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزارتے تھے. انفارچونیٹلی ہمارا یہ حال نہیں ہے. Again we are fail in this case. فَمَا خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ, کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے, اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں, فرمایا انہوں نے. تو فیملی ٹائم بہت گزارا کرتے تھے. ٹھیک ہے, گیٹ ٹوگیدرز کرتے, ہنسی مذاق چلتا. ٹھیک ہے, جیسے ایک دفعہ ایک امہات المومنین میں سے کسی ایک وائف نے اللہ کے نبی کے گھر کھانا بھیج دیا. ٹھیک ہے, تو خیر ایک اور واقعہ آتا ہے, اس کو میں ابھی نریٹ نہیں کرتا. ایک واقعہ میں ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک وائف نے دوسری وائف کو سالن لے کے ان کے منہ پہ مل دیا جسٹ آؤٹ آف جوک. تو اللہ کے نبی یہ فرسٹریٹنگ پرسنالٹی نہیں تھی, غصے نہیں تھے کہ یہ تم نے کیا کیا, اس کو خراب نہیں, بلکہ وہ سالن اٹھایا اور دوسری کو دیا کہ اب تمہاری باری ہے ٹو ٹیک دا ریونج. اٹ واز مطلب واٹر فائٹ ٹائپ کی گیم ہوتی. ٹھیک ہے, تو یوز ٹو انجوائے مومنٹس. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ فیملی سے ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور ان کو نصیحت کرتے ہیں انٹل مغرب ٹائم. ٹھیک ہے, مغرب کی نماز ہمیشہ, مغرب کی نماز ہمیشہ شارٹ پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, ہی یوز ٹو کیپ اٹ بریف اینڈ شارٹ. ٹھیک ہے, اپنی نماز میں جب بھی نماز پڑھتے تھے نا, آپ دیکھیں امیجن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, پیچھے کون کھڑے ہوئے ہیں؟ ابو بکر, عمر, عثمان, علی, عبد الرحمن بن عوف, سعد بن وقاص. اب یہ وہ لوگ تھے جو سارا دن نمازوں کا انتظار کرتے کہ نمازیں آئیں تو ہم اس میں سکون پائیں. اللہ کے خود کہتے ہیں کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ نماز ہے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور جب بھی پریشان ہوتے ہیں کہتے ہیں یا بلال ارحنا, اے بلال راحت پہنچاؤ, ہمیں سکون پہنچاؤ بالصلاۃ, نماز کے ذریعے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب نماز کیوں شارٹ کرتے ہیں؟ کبھی کوئی دیکھتے ہیں نا بیٹا رو رہا ہے, کسی کا بچہ رو رہا ہے, نماز شارٹ کر دیتے ہیں. اور مغرب کا وقت وہ وقت ہے جب لوگ سارا دن کام کر کے کیا ہوئے, دے فیل ٹائرڈ, دے آر ٹائرڈ, تھکے ہوئے, تو نماز کو شارٹ کر دیتے کہ ابھی لوگوں کو گھر جائیں دو. یہ نہیں کہ اس ٹائم لمبی لمبی صورتیں اور لوگ بس بھی کریں, نہیں, کبھی ایسا نہیں دیا. پیپل یوز ٹو لو, ان کا خیال رکھے تھے. ٹھیک ہے, اور جو صحابہ دے یوز ٹو لو پریئنگ آؤٹ لاؤڈ, کہ ہم لمبی لمبی نماز پڑھیں, اور تلاوت بھی کیسی اللہ کے نبی کی. آج میں نے بڑے بڑے قرآن سنے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تلاوت کوئی کر سکتا ہوگا؟ کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن صرف لوگوں کی آسانی کے لیے شارٹ نماز پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو اس سے نماز پڑھتے, پھر دوبارہ مغرب کے بعد دوبارہ فیملی ٹائم, دوبارہ فیملی پاس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, روزہ افطار کرنا ہوتا تو روزہ اپنا افطار کر لیتے صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ اگر جنرلی دیکھیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا بیچ میں کچھ ظہر کا لنچ نہیں ہے, کوئی لنچ نہیں ہے. مینلی لیکن ایک ہی میل تھا دن کا, یا صبح کچھ کھجوریں لے لیتے اور پھر اس ٹائم میل کر لیتے, کچھ کھا لیتے. تو مینلی وی لیو ٹو ایٹ, ناٹ ایٹ ٹو لیو. ہم تو سارا دن ہی اب کیا کھانا ہے, اب کیا کھانا ہے, آج رات کیا کھانا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف بڑی سمپل تھی. مل گیا تو ٹھیک ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ 3 مہینے ہمارے گھر میں آگ نہیں جلا کرتی تھی. اس کا مطلب کیا, کچھ پکا نہیں کرتا تھا. ہم 3 مہینے 2 کالی چیزوں پہ گزارا کرتے تھے, کھجور اور پانی. پانی جب اندھیرا ہو تو وہ کالا ہی ہوتا ہے, تو کھجور پانی ہم گزارا کرتے ہیں. سمپل لائف سٹائل. اس ٹائم کچھ فیملی کے ساتھ جو ہے نا وہ کھا لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, پھر عشاء کی نماز ہوتی. عشاء کی نماز صرف عشاء کی نماز ہے جو چاہتے تھے اور اکثر
جو ہے نا لوگوں کی وجہ سے ارلی کر لیتے لیکن چاہتے تھے کہ ڈیلے کر کے پڑھیں، کیونکہ ہر نماز افضل پہلے ٹائم میں ہے کہ اول ٹائم میں پڑھی جائے، عشاء ایکسیپٹ عشاء پریئر، عشاء جو ہے نا وہ افضل ترین کام ہے کہ وہ ڈیلے کر کے پڑھی جائے، لیکن یہ نہیں کہ جماعت چھوٹ دی اور ڈیلے کر کے پڑھ لی، ٹھیک ہے؟ تو جماعت کے ساتھ پڑھنا پریفریبل ہے، لیکن جماعت اکثر مساجد میں بھی 8:30 بجے ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی لوگوں کی آسانی کے لیے ارلی بھی کر لیا کرتے تھے۔ دیکھیے سبحان اللہ، حالانکہ افضل وہ ہے لیکن کتنا پیپل کانشیس ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لیوریج دی ہے، فلیکسیبلٹی دی، وہاں اس کو ویل کرتے تھے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے۔ یسروا ولا تعسروا، کہتے تھے آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں پیدا نہ کرو۔ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو بشارتیں دو، ان کو متنفر نہ کرو، یہ کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو عشاء کی نماز بھی جو ہے نا وہ پڑھتے اور اس کے بعد تھوڑا سا کبھی کبھی لوگوں کی وجہ سے ارلی پڑھ لیتے، کوشش کرتے تھے کہ جتنا ہو، کبھی کبھی ڈیلے بھی کر لیتے عشاء کی نماز کو، رمضان میں اسپیشلی کیونکہ لوگوں رات جاگنی ہوتی تھی لوگوں نے، تو وہ اس ٹائم ڈیلے کر لیتے۔ تو یہ کر کے اس کے بعد ہاف این آور جو تھا وہ اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ گزارتا ہے۔ جنرلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد ہمیشہ سونا پریفر کرتے تھے، عشاء سے پہلے سونا ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد جاگنا ناپسند کرتے تھے، عشاء کے بعد فوراً سو جاتے تھے۔ کبھی کبھی جو عشاء کی نماز کے بعد جو ہاف این آور 45 منٹس تھے وہ اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب کے ساتھ گزارنا پسند کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے ساتھ کبھی کبھی نکل جاتے مدینہ میں، کوئی صحابی قرآن کی تلاوت کرتے تو ان کے ساتھ گھر کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کی تلاوت سنتے اور اسے امیوز کرتے اپنے آپ کو۔ عبداللہ بن مسعود کی تلاوت بہت خوبصورت تھی، ان کی تلاوت ان کے پاس، گھر کے پاس جا کے سنا کرتے تھے، ان کی نماز سنا کرتے تھے جب وہ اونچی آواز میں تلاوت کر رہے ہوتے۔ تو یہ کچھ ٹائم اسپینڈ کرتے کبھی کبھی، ورنہ اکثر عشاء کے بعد دوبارہ گھر آ جاتے اور پھر فیملی ٹائم اور پھر اسپیشلی پرائیویٹ ٹائم ود ہز وائف، جن کے گھر رات گزارنی ہوتی، ان کو ٹیچ کرتے، ان کو بتاتے، ان کے ساتھ اپنی مومنٹس شیئر کرتے اور پھر عشاء کے بعد فوراً سو جاتے اور پھر ہی یوز ٹو سلیپ انٹل مڈ نائٹ۔ دس واز دا مین چنک آف سلیپ، ٹھیک ہے؟ اور یہ تقریباً بنتے ہیں 4 گھنٹے، یہ 4 گھنٹے بنتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سلیپ تھی نا وہ تقریباً جو مین چنک تھا اٹ واز 4 hours۔ اس کے بعد آدھی رات میں وہ جو ہے نا وہ جاگ جاتے اٹھ کے، دس واز ہز پرائیویٹ ٹائم، دس واز ہز می ٹائم۔ اٹھتے، وضو کرتے، کبھی کبھی کسی صحابی نے وضو کا پانی تیار کیا ہوتا تو اس سے وضو کر لیتے اور پھر سکون سے قرآن کی تلاوت کرتے، لمبے لمبے قیام کرتے، لمبے لمبے رکوع کرتے، لمبے لمبے سجدے کرتے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میرا دل چاہا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائن کروں نماز میں تو میں نے وہ جب قیام کرنا شروع کیا میں ساتھ آئی کھڑا ہو گیا، لیفٹ پہ کھڑے ہو گئے وہ صحابی۔ تو اللہ کے نبی نے ہاتھ سے ان کے کان کو پکڑا اور ایسے اس کو پہلے رب کیا پیار سے اور پھر ان کو اپنے رائٹ طرف کھڑا کیا، ٹھیک ہے؟ اپنے دائیں طرف کھڑا کیا، یا میں اپوزٹ تو نہیں بول گیا؟ لیفٹ سے رائٹ کھڑا کیا، اپنے رائٹ طرف کھڑا کیا۔ تو تلاوت شروع کر دی، تلاوت کر رہے تھے۔ اچھا اس ٹائم تلاوت شروع کی لگی نے، اس سے پہلے کچھ دیر خاموش تھے، تیاری میں، امیجن کرنے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، میں اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں۔ اینڈ he used to spend some private time with اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تلاوت کی اور سورہ بقرہ کی تلاوت کی، سورہ النساء کی تلاوت کی، سورہ آل عمران کی تلاوت کی۔ سبحان اللہ، کتنے پارے بنتے ہیں؟ 5.5-6 پارے بنتے ہیں تقریباً۔ تلاوت کی کتنی لمبی تلاوت ہے، اور ہر آیت کے بیچ میں وقفہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی تلاوت کیسی تھی کہ ہر آیت کے بیچ اگلی آیت سے جوڑتے نہیں تھے اس کو، ایسے نہیں پڑھتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، نہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو وقفہ کہتے تھے، پاز کرتے اور پھر یہ سب، اور پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی کا قیام جو تھا وہ اتنا ہی لمبا تھا، جو رکوع تھا وہ اتنا ہی لمبا تھا جتنا ان کا قیام لمبا تھا، اور ان کے جو سجدے تھے وہ اتنے لمبے تھے جتنا ان کا قیام لمبا تھا۔ تو ہمارا می ٹائم کیا ہوتا ہے کہ یار لیٹس اسپینڈ یہ میرا پرسنل ٹائم، ہم کیا ریسٹورینٹ چلے گئے، جم چلے گئے، اسٹیم سونا میں چلے گئے، یہ کہ اللہ معاف کر، یہ کر لیا۔ اللہ کے نبی کا می ٹائم کیا تھا؟ پرسنل ٹائم، تہجد، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہا ہم لمبا لمبا کام، کھڑے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، بات جنت کی آیات آتی ہیں تو اللہ سے دعا کرتے، نماز میں اس مسنون ہے،
جب بھی جنت کی آیت ہے تو اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ. قیامت آخرت کی آتی، نار کی بات آیات آتی تو دعا کرتے کہ اللہم اجرنا من النار. برے لوگوں کی، فاسقوں فاجروں کی آیات آتی تو کہتے اللہم لا تجعلنا منہم. تو دعائیں تو یوز ٹو ڈگ ڈیپ ان سائڈ قرآن اور اس میں مزہ لیتے اور پڑھتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، حتیٰ کہ ان کے پاؤں سوج جاتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے تو اگلے پچھلے معاف ہیں، آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنا لمبا لمبا قیام؟ تو کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور ہم لوگ ایک دفعہ الحمدللہ پڑھ کہتے ہیں ہم تو بڑے شکر گزار ہیں. تو یہ جو ہے نا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اچھا اس سے پہلے جب سو کے اٹھتے تو صرف سو کے اٹھتے نا تو 10 دفعہ پڑھتے سبحان اللہ، پھر 10 دفعہ پڑھتے الحمدللہ، پھر 10 دفعہ پڑھتے اللہ اکبر، پھر 10 دفعہ پڑھتے لا الہ الا اللہ، پھر 10 دفعہ پڑھتے استغفر اللہ. اپنے آپ کو ریڈی کرتے ہیں، اپنے آپ کو مینٹلی ریڈی کرتے ہیں فار دا ذکر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ آرام سے. ٹھیک ہے، اور پھر لمبی جو ہے نا وہ رات کا قیام کرتے ہیں. اور پھر جو رات کا آخری 6th پارٹ تھا اس میں وہ پھر دوبارہ سو جاتے ہیں. اگر آپ رات کو 6 حصوں میں ڈیوائڈ کریں نا تو اللہ کی مڈ میں اٹھتے اور آخری پارٹ تک تہجد پڑھتے، اور پھر رات کو جو 6th پارٹ تھا نا وہ سو جاتے. اور پھر اس کے بعد دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بلال رضی اللہ عنہ کی اذان پہ. کبھی کبھی تہجد بھی پڑھتے اور اٹھنے کے بعد اپنے جوتے اٹھاتے اور گھر سے نکل جاتے ہیں. اور پتہ کہاں جاتے ہیں؟ بقیع چلے جاتے ہیں اپنے ان دوستوں کے پاس جو دنیا چھوڑ کے چلے گئے تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. حالانکہ وہ چلے گئے اس دنیا سے یار، لیکن لائلٹی دیکھیں آپ، کسی سے آپ نے لائلٹی سیکھنی ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور کبھی کبھی کعبہ چلے جاتے ہیں، کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے تلاوت کرتے قرآن کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ پرائیویٹ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے نا جیلسی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، کسی اور وائف کے پاس تو نہیں جا رہے ہیں. تو کہتی ہیں کہ میں ایک دفعہ نا لیکن میں نکلے اور کہتے ہیں رویدن وہ نا کرال کرتے اپنے اس پہ نا ٹوز پہ چلتے چلتے نکلے. تو مجھے لگا کہ عورت میں جیلسی ہوتی ہے کلکسن، تو کہ اپنی بیوی کے پاس. پھر جب میں نے دیکھا تو بقیع جا رہے تھے اور پھر کعبہ گئے. اور کہتی ہیں کہ جب ہر عاشق اپنے محبوب کے پاس چلا جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کے پاس جاتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس، کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتا تھا. تو یہ اللہ کے نبی کیا ڈیلی اسکیجول تھا.